کہ کیا اسباب کو چھوڑ دینا یہ توکل ہے یا اسباب کو اختیار کرنا یہ توکل ہے؟ دونوں میں سے صحیح توکل کیا ہے؟ میں ذرا آسان کر دوں. کوئی بندہ دکانداری کرتا ہے تاکہ اللہ مجھے رزق عطا کرے. مجھے بتائیے کیا اللہ بغیر دکانداری کے رزق عطا نہیں کر سکتا؟ کر سکتا ہے، لیکن یہ ایک سبب ہے کہ دکان پہ بیٹھو گے کچھ نہ کچھ کرو گے تو اللہ روزی دے گا. لیکن یہ ضروری بھی نہیں کہ جو دکان پہ بیٹھے اسے رزق ضروری ملے، چاہے تو دے چاہے تو نہ دے. اس کے باوجود کہ بندہ محنت کرے وہ رزق نہ دے تو کوئی کیا کر سکتا ہے؟ کوئی اس دکان کو اس کے لیے باعث برکت بنائے نہ بنائے یہ اللہ کی مرضی ہے. تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے اس موضوع پر سوال ہوا کہ کیا کیا جائے، صحیح توکل کیا ہے. ایک صحابی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس اونٹ ہے، اعقلها واتوکل، کیا میں اس کا گھٹنا باندھوں اور پھر اللہ پہ بھروسہ کروں، یا پھر اطلقها واتوکل، یا پھر میں اس کو کھلا چھوڑ دوں اور پھر توکل کروں. اہل عرب جب اپنے اونٹوں کو کسی جگہ پہ روکتے تھے تو ان کا گھٹنا باندھ دیتے تھے تاکہ یہ دور تک نہ بھاگے. تو عرض کی حضور گھٹنا باندھوں اور پھر اللہ کے حوالے کروں یا بغیر گھٹنا باندھے اللہ کے حوالے کر دوں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعقلها وتوکل، پہلے اس کا گھٹنا باندھ اور پھر کہہ اللہ کے حوالے. یہ جو بھی کیا جاتا ہے دنیا کے اندر رزق پانے کے لیے یہ سمجھ لیں کہ گھٹنا باندھا جاتا ہے، باقی اللہ رب العزت کے حوالے. دکان سے برکت ہو نہ ہو اللہ کے حوالے، ٹھیک ہے؟ کسب معاش فائدہ دے نہ دے، اس کی وجہ سے روزی ملے نہ ملے، یہ اللہ. اسباب کو اختیار کرنا اور نتائج اللہ رب العزت کی ذات پہ چھوڑ دینا. سیدی اعلیٰ حضرت رضی اللہ عنہ کا ایک خوبصورت جملہ میں نے پڑھا. آپ فرماتے ہیں توکل دل سے طرح اسباب کا نام ہے، نہ کہ عملاً ترک اسباب کا نام. میں ذرا اس کو سمجھا دوں. طرح اسباب کا مطلب ہے دل سے سبب کو نکالنا. دل سے نکالو، ہاتھوں سے دور نہ کرو. مثال کے طور پہ دکان سبب ہے رزق پانے کا، تو دکان کو دل میں نہ رکھو لیکن دکان کو چھوڑو بھی نہ. دونوں چیزیں ہیں. ہاتھوں سے ترک بھی نہ کرو اور دل میں آنے بھی نہ دو. ہاں ہاتھوں پہ تمہارے دکان رہے پر دل میں تمہارے رب رحمان رہے، دل میں اللہ رب العزت کی ذات رہے. یہ دکان کی جگہ دل نہیں، اسباب کی جگہ دل نہیں ہے، اسباب کی جگہ ہاتھ ہیں، اسباب کی جگہ یہ ظاہر ہے. ہاں دل جو ہے وہ مسبب الاسباب کی محبت کی جگہ ہے. سو اس بات کو خاص طور پہ سمجھ لینا چاہیے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں فضیلت بیان کی متوکلین کی، توکل کرنے والوں کی، حضرت عبداللہ ابن عباس روایت کرتے ہیں حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم یدخل الجنۃ من امتی 70,000 بغیر حساب. حضور نے فرمایا میری امت کے 70,000 افراد ہوں گے جو بغیر حساب کے جنت میں جائیں گے، ان سے کوئی سوال نہیں ہوگا. ہم الذین لا یسترقون ولا یتطیرون وعلی ربہم یتوکلون. یہ وہ لوگ ہیں جو ناجائز جھاڑ پھونک نہیں کرتے. ایک ہے جائز دم کروانا، قرآن پڑھ کے کوئی پھونک مار دے وہ ایک الگ مسئلہ ہے. یہاں پر ہے ناجائز منتر پڑھ کے یا اس طرح کے واہیات کلمات پڑھ کے کوئی بندہ پھونک مروائے تو اس کو کہتے ہیں ناجائز جھاڑ پھونک، اس سے منع کیا. ولا یتطیرون، اور بدفالی بھی نہیں لیتے. بدفالی نہیں لیتے. بدفالی کا مطلب کیا ہے؟ آسان ہے ہمارے معاشرے میں، بلی رستہ کاٹ گئی ہے نا، اب کام خراب ہوگا کیونکہ بلی رستہ. اور بھی اس طرح کی کئی چیزیں ہیں جن کو بدفالی کے طور پہ لیا جاتا ہے. فرمایا نہ وہ جھاڑ پھونک ناجائز لیتے ہیں اور نہ ہی وہ بدفالی لیتے ہیں، بلکہ وہ اپنے رب پہ ہی بھروسہ کرتے ہیں. یہ ہیں وہ خوش نصیب جن کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن بے حساب جنت عطا فرمائے گا. جہاں تک رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھروسہ کرنے والوں کو اور اعتماد کرنے والوں کو کی شان بیان فرمائی ہے، اس کے ساتھ ساتھ حضور نے اسباب کو اختیار کرنے والوں کی بھی فضیلت بتائی ہے.
مثال کے طور پہ ایک حدیث ہے، مصنف ابن ابی شیبہ، رسول اکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، من طلب الدنیا حلالا استعفافا عن المسئلہ، کسی شخص نے دنیا کا مال کمایا اور نیت اس کی یہ تھی استعفافا عن المسئلہ، تاکہ محتاجی سے بچوں، مجھے سوال نہ کرنا پڑے، مجھے بھیک نہ مانگنی پڑے، وتعطفا علی جاری، اور یہ نیت تھی کہ وہ اپنے پڑوسی کے حقوق اچھے طریقے سے ادا کرے گا، جو اللہ رزق اسے دے گا وہ اپنے پڑوسی میں بھی تقسیم کرے گا، وقدن علی عیالی، اور اپنے اہل و عیال کی اچھی طرح پرورش کرے گا۔ ان تین نیتوں کے ساتھ جس نے دنیا کا مال کمایا، حضور فرماتے ہیں لقی اللہ یوم القیامہ ووجہہ کالقمر لیلۃ البدر، قیامت کے دن جب وہ اللہ سے ملاقات کرے گا تو اس کا چہرہ یوں چمکے گا جیسے 14ویں کا چاند چمکتا ہے۔ کیا کیا جناب اس نے؟ نماز کی بات نہیں، یہاں پہ نیک اعمال کی بات نہیں، اس نے خوبصورت عمل یہ کیا ہے کہ اس نے رزق حلال کمایا ہے۔ تو جہاں پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ پہ بھروسہ کرنے کی فضیلت بتائی، وہیں پر حضور نے اسباب کو اختیار کرنے کی بھی فضیلت بتائی۔ اسباب چھوڑنے نہیں، جو ڈیوٹیاں اللہ رب العزت نے لگا دیں، جو پیشے اللہ نے سکھا دیے، ان کو ترک نہیں کرنا، یہ توکل کے خلاف ہے۔ وہ ایک زاہد تھا، اس نے کہا چلو مجھے پتہ ہے اللہ رزق دیتا ہے، وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، زمین پہ جو بھی چلنے والی چیز ہے اس کا رزق اللہ رب العزت نے اپنے ذمے پہ لیا ہوا ہے، تو جو پتھر میں بند کیڑے کو رزق دیتا ہے وہ مجھے بھی تو دے گا۔ وہ ایک پہاڑ کی چوٹی پہ چلا گیا اور وہاں بیٹھ کے اس نے ضربیں دیں، اللہ اللہ اللہ۔ اس نے کہا کام کاج کوئی نہیں کرنا، اللہ کھلائے گا تو کھاؤں گا۔ ایک دن گزرا، 2 دن گزرے، 3 دن، ہفتہ گزر گیا، اور پیٹ تو مانگتا ہے، روٹی کھانا مانگتا ہے۔ اب جب بھوک نے ستانا شروع کیا تو اس نے دعا کی، یا اللہ کسی طریقے سے ہی مجھے رزق پہنچا دے۔ اللہ کی طرف سے آواز آئی، یہاں سے اترے گا تو رزق دوں گا، جا فلاں گاؤں کے اندر چلا جا، دیہات میں جا کے بیٹھ، میں رزق پہنچا دیتا ہوں۔ اب بھوک سے جان نکل رہی تھی، آ گیا واپس۔ جو دعویٰ کر کے گیا تھا کہ وہ رزق کھلائے گا ڈائریکٹ تو پھر کھاؤں گا، چھوڑ دیا اور آ گیا۔ کسی گاؤں میں آ کے بیٹھا تو کوئی اللہ کا بندہ ادھر سے کھانا لے آیا، کوئی پانی لے آیا، کوئی دودھ لے آیا، کوئی شہد لے آیا، لوگ اس کی خدمت کر رہے ہیں۔ اب پھر اس کو غیب سے آواز آئی، میں نے قانون بنایا ہے، میرا یہ قانون ہے، میں ڈائریکٹ اپنے دست قدرت سے کسی کو کچھ نہیں دیتا، جس کو بھی دیتا ہوں اپنے بندوں کے ذریعے ہی عطا فرماتا ہوں، یہ میرا قانون ہے۔ اور تو میرے قانون کو اپنے زہد سے بدلنا چاہتا ہے؟ اپنا زہد اپنے پاس رکھ، اللہ کا قانون پہلے بھی یہ تھا اور قیامت تک یہی رہے گا۔